یہ ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شریعت کا نظام ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی بہبود ہوگی، اس کے نتیجے میں ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی، ترقی ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے، اسی خدا نے ہمیں عقل بھی دی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر پروگریس ہوتی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انسان کی ایفرٹ سے ہوتی ہے۔ اب آپ کے خطہ ہے، پاکستان ہے، اس کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، یعنی آبادی اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جہالت اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جو انسٹیٹیوشن کے کانفلکٹس ہیں وہ اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ان مسائل کو شریعت نے حل نہیں کرنا، ان کو انسانوں نے خود حل کرنا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم مکہ مدینہ جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، وہاں جا کے کوئی فیلنگ نہیں آتی۔ مجھ سے اکثر لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتے ہیں یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ فیلنگ پہلے پیدا کرنی پڑتی ہے، یہ الگ سے پیدا کرنی پڑتی ہے۔ یہ میگا نیریٹیوز کو حل کرنا پڑتا ہے، بھی کائنات کا وہ خدا موجود ہے، کیونکہ نماز جو یہاں پڑھو گے وہاں پر بھی جا کے نماز ہی پڑھنی ہے، وہاں پر کون سا حرم میں جا کر تمہیں خدا اترتا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو یہ پہلے خود کرنے کے کام ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر ریاستوں کو کلمہ پڑھا دیں، آئین اور دستور کے اندر کلمے لکھ دیں، اس کے نتیجے میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہو جائے گی۔ سوسائٹی جو ہے یا سماج اور معاشرہ جو ہے وہ ایسے نہیں بنتا، اس میں وقت لگتا ہے، اور اس میں آپ کو بڑے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے، اس میں دنیا سے سیکھنا پڑتا ہے، اپنی تاریخ سے سیکھنا پڑتا ہے۔ نظام یہاں پہ موجود ہے، آپ کے پاس ملک میں معیشت کا بنیادی نقطہ کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ غربت سے بد اخلاقی جنم لیتی ہے، اور بد اخلاقی سے جذباتیت پیدا ہوتی ہے، اور جب جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر فرسٹریٹڈ نیریٹیوز اپنی جگہ بناتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر آپ جب کبھی بھی توہین رسالت، توہین مذہب کے نام پر لوگوں کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کبھی زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھتے وہ بھی مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ غربت اور جہالت۔ تو یہ چیز لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے۔ شریعت ہمیں پاکیزہ رہنے کا ایک رستہ بتاتی ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی نظام اپنائیں، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کریں، پاکیزہ کیسے رہنا ہے۔ وہ کھانے پینے کی پاکیزگی ہوگی، بدن کی، اخلاق کی، ہر چیز کی پاکیزگی، اور پھر قانون بھی دیتا ہے بہت سارے معاملات میں۔ تو مسلمانوں کو کہیں پہ اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو انہوں نے ان قوانین پہ عمل درآمد بھی کرنا ہے، لیکن ان قوانین کا ہیومن پروگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہیومن پروگریس آپ کے اوپر چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علاج کرنا، یہ انسانی عقل کا موضوع ہے، دین کا موضوع نہیں ہے۔